یہاں صاحبہ کراچی، السلام علیکم، اہل سنت ڈاٹ نیٹ پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ کا سوال موصول و جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ امہات المومنین سے متعلق تفصیلات کس کتاب میں ملیں گی؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر قیاس نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنا قانون الگ ہے اور ہمیں جو قانون دیا ہمیں اس پر چلنا چاہیے۔ مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، اس کی وجہ کیا ہے؟ دو ہیں۔ اس لیے کہ پوری کائنات جو ہے وہ ان کے غلام اور باندیوں کی مثل ہے، اور آدمی اپنے غلام اور باندی کو زکوٰۃ نہیں دیتا، اور وہ زکوٰۃ اگر فرض ہوتی تو آپ کس کو زکوٰۃ عطا فرماتے؟ ایک بات تو یہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اتنا مال رکھا ہی نہیں کہ کسی آدمی پر زکوٰۃ واجب، جو کچھ آیا وہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دے دیا۔ اب مجھے بتائیے، ہم نے اور ان میں کوئی مماثلت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی اتنی شادیاں کرنے میں ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس عرب معاشرے میں داماد کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف قبائل میں اس لیے شادیاں کی کہ تاکہ وہ ان کے یہاں عزت کی نگاہ سے دیکھے جائیں اور اس میں اسلام پھیلانے کو آسانی ہو جائے۔ اب رہا یہ کہ امہات المومنین سے متعلق تفصیلات کس کتاب میں ملیں گی، تو اس طرح صحابیات پر نفیس اکیڈمی نے ایک کتاب چھاپی، ان میں بھی آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ اور خاص کر امہات المومنین سے متعلق اگر آپ دیکھنا چاہیں، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی کی مدارج النبوت، جس کا ترجمہ اردو میں بھی ہو گیا، امہات المومنین پر ایک پورا باب ہے، پوری تفصیلات وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ مدارج النبوت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی، کہ جس کو مدینہ پبلشنگ کراچی نے تباہ کروایا۔